23 جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ بھی مینشن ہے اس میں کہ ابھی اس وقت پاکستان کے قبضے میں کتنی چوکیاں ہیں افغانستان کی؟ دیکھیں 21 ایسی ہاسٹائل پوزیشنز ہیں افغان سائڈ پہ اور جو اس بارڈر کے اس پار جنہیں بریفلی فزیکلی کیپچرڈ کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے ان آپریٹو بنایا گیا ہے، اور جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد کاروائیاں ہوتی تھیں۔ جو نمبر سامنے آئے ہیں اس میں جو دوسری جانب نقصان ہوا ہے 200 جو طالبان ہیں اس میں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ٹیررسٹ تھے وہ نیوٹرلائز ہوئے ہیں۔ تو اب پہلی مرتبہ یعنی جو گزشتہ شب سے ایک صورتحال بنی ہوئی تھی، تو ایکچوئل سچویشن یعنی اس سے پہلے تو سورسز سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں، تو اب باقاعدہ پاک فوج کے ترجمان نے ایکچوئل صورتحال جو ہے وہ عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا جو سٹینس ہے وہ اس کی توثیق ہو گئی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ اس جانب فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، داعش کے جو دہشت گرد ہیں ان کو افغان طالبان نہ صرف پناہ دے رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہاں پر بھجوانے میں بھی ان کی فیسیلیٹیشن سامنے آئی۔ اور آج کا جو اعلامیہ ہے اس میں وہ شروع ہوئی اس بات سے ہوا کہ یہ ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فزیکل ریڈز اور فائرنگ جو بلا اشتعال ہے وہ کی گئی۔ 23 جو ہمارے جوان ہیں، بہادر جوان ہیں، انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا، اور 29 سولجر جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ایک بڑا واضح پیغام جو ہے وہ افغانستان کو دیا ہے، طالبان حکومت کو دیا ہے کہ وہ جو ویریفائیبل جو ایویڈنس ہیں وہ جو شیئر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش کے جو ان کی ٹیریٹری سے آپریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ادروائز پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا اور ان کو نیوٹرلائز کرے گا، ان ٹیرر ٹارگٹس کو۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے یہ بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر افغان طالبان کی جانب سے اس معاملے پہ قابو نہیں پایا جاتا، یعنی جس چیز کو وہ اپنی انیبلٹی قرار دیتے تھے اور کہتے تھے ہمارا ان پہ زور نہیں چلتا، ہماری مجبوریاں ہیں، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کے کولیبریشن سے ہو رہا تھا۔ ٹی ٹی اے جو ہے یہ خارجی ٹی ٹی پی اور یہ داعش اور دیگر جو گروپس ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتی ہے، نہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے اس نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کے ذریعے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کو، وائلنس پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ اور کل نصف شب کے وقت جو افغان طالبان اور انڈین سپانسرڈ فتنۃ الخوارج نے مل کے ایک انپرووکڈ اٹیک کیا پاکستان پہ، تو اس کا مقصد یہ تھا یہ ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور فتنۃ الخوارج کے جو ڈیزائن تھے ان کو سپورٹ کرنا۔ تو اب بہرحال پاکستان نے اپنا حق دفاع استعمال کیا ہے۔ حق دفاع استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے وہاں پہ ملٹیپل ان کی جو انسٹالیشن تھیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہاں کے جو عوام ہیں، وہاں کے جو افغان شہری ہیں، وہاں ان رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بڑا واضح ہے کہ یہ صرف ان انسٹالیشنز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے جو پاکستان مخالف استعمال ہو رہی تھیں، جہاں پہ یہ دہشت گرد، یہ خارجی جہاں پہ پناہ لیتے تھے، جہاں سے ان کو فیسیلیٹیشن ملتی تھی۔ وہ 21 ہاسٹائل پوزیشنز جو ہیں بارڈر کے اس پار، وہ افغان سائڈ پہ ان کو بریفلی فزیکلی کیپچرڈ کیا گیا ہے، اور ملٹیپل ٹیرر ٹریننگ کیمپ جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور یہ ٹیرر ٹریننگ کیمپ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہے تھے۔ 200 کا فگر ابھی تک سامنے آ چکا ہے۔ جو کریڈیبل
کریڈیبل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس ہیں اور جو ڈیمیج اسیسمنٹ کی انیشیل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 200 طالبان اور ان کے ایفیلیٹڈ جو دہشت گرد ہیں وہ نیوٹرلائز کیے گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ جو فگر آ رہا ہے شاید یہ سینکڑوں سے بھی زیادہ کی تعداد میں ہو جائے یہ دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں اور اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو سامنے آئی کہ یہ جو دہشت گرد کس طرح ایک کولیبریشن سے یعنی دنیا کو کیا یہ دکھا رہے تھے یہ افغان طالبان اور اصل میں یہ ایک کولیبریٹ کر کے بھارت کو